باب پنجم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث سے استدلال۔ گزشتہ باب میں قرآن حکیم کی آیات اور ان کی تفاسیر کی روشنی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ باب ھذا میں جشن میلاد کی مشروعیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کی جائے گی اور کتب احادیث کی روح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی و مسرت منانے کے شرعی پہلو کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمبر 1، احادیث یوم عاشوراء سے جشن میلاد پر استدلال۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل، رحمت اور احسان عظیم ہے۔ امت مسلمہ پر واجب ہے کہ وہ اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور کسی عطا پر اس کا شکر بجا لانا سنت انبیاء ہے، جیسا کہ احادیث صوم عاشوراء سے واضح ہے۔ اظہار تشکر کے کئی طریقے ہیں۔ انفرادی طور پر بندہ رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے نفلی عبادات اور خیرات و عطیات کو ذریعہ اظہار بناتا ہے، مگر جو فضل و احسان امت پر اجتماعی سطح پر ہوا ہو، اس کا اظہار تشکر بھی اجتماعی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت پوری کائنات انسانی پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے، اس لیے اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر اجتماعی طور پر ادا کرنا واجب ہے۔ جو عمل اجتماعی نوعیت کا ہو، اس کی حیت ترکیبی کی بنیاد معاشرتی تہذیب و ثقافت پر رکھی جاتی ہے۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثقافتی طور پر عید کی طرح جوش و جذبے سے جشن کے انداز میں منایا جاتا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جشن منانے کی تہذیبی تاریخ مختلف معاشروں کے طریقہ اظہار تشکر پر مبنی ہے اور اس کا استدلال سابقہ امتوں کے مماثل رویوں سے منسلک ہے۔ درج ذیل مطالعہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں احادیث یوم عاشوراء سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استدلال پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یوم موسیٰ علیہ السلام منانے سے استدلال۔ یوم عاشوراء وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق نیل کر دیا۔ یوں بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات ملی۔ چنانچہ یہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا دن بھی تھا اور قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا دن بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے مذکورہ بالا وجہ بیان کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو عطا ہونے والی نعمت خداوندی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوم عاشوراء کے
روزے کے حوالے سے چند روایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس دن روزہ رکھنے کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا، یہ دن ہمارے لیے متبرک ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی، اور یہ ہمارا یوم آزادی اور یوم نجات ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 2، ایک اور ترک سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس ان سے اس کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ و نصرت عطا فرمائی، تو ہم اس عظیم کامیابی کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا یوم فتح ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، ایک روایت میں یہودیوں کا جواب اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس طرح منقول ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اسی دن روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار اور قریبی ہیں۔ پس اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ۔ مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل فرعون کے جبر و استبداد کا شکار تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے دین کی پیروی ان کے لیے مشکل تھی، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جہد مسلسل کے نتیجے میں وہ حسین دن بھی طلوع ہوا جب بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر گئے اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اپنے لشکر سمیت اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ظلم و استبداد سے نجات اور آزادی ملی۔ فتح و آزادی کی یہ نعمت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا اور بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھا، اور وہ اس دن کو یوم نجات اور یوم آزادی کے طور پر آج تک منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کو روزہ رکھ کر منایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ امام طحاوی فرماتے ہیں
کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ کے فرعون پر غلبہ پا لینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے روزہ رکھا۔ یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح اور اپنی آزادی و نجات کا دن قابل تعظیم سمجھ کر اسے منانے کا حق رکھتے ہیں تو مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد قابل تعظیم سمجھ کر اسے منانے کا بدرجہ اتم حق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور سید المرسلین والانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل اور رحمت بن کر پوری انسانیت کو آزادی عطا کرنے اور ہر ظلم و ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاعراف آیت 157، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ان کے بارے گراں اور طوق جو ان پر نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے ساکت فرماتے اور انہیں آزادی نعمت سے بہرہ یاب کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری مظلوم انسانیت کے لیے نجات اور آزادی کی نوید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ حسین ترین لمحہ تھا جس کی خوشی پوری کائنات میں منائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو امت کے لیے بہت بڑے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ دن جس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے عالم انسانیت کو نوازا گیا، سب کے لیے تعظیم و تکریم کا مستحق ہے۔ ظہور قدسی کا وہ عظیم ترین دن اس قابل ہے کہ ہم اس دن عطائے نعمت عظمیٰ پر سراپائے تشکر بن جائیں اور اس کی تعظیم کے لیے اپنے دیدہ و دل فرش راہ کر دیں اور اسے ہر ممکن جائز طریقے سے والہانہ احترام اور عقیدت و محبت کے جذبات میں ڈوب کر جشن کی صورت میں خوب دھوم دھام سے منائیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود نسبت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے دن منانا۔ مذکورہ بالا احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی ایک اور دلیل بھی اخذ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اس دن کو منایا اور روزہ رکھا۔ اس سے کسی عظیم دن کو منانے کا جواز خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سا دن عظیم ہو سکتا ہے، لہٰذا یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا بھی اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں آتا ہے۔ نمبر 3، یہود یوم عاشوراء یوم عید کے طور پر مناتے تھے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہود اپنا یوم آزادی یعنی عاشوراء کا دن روزہ رکھ کر مناتے تھے، جبکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن یوم عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی مبارک دن کو یوم مسرت کے طور پر منانا سنت ہے اور اس کو دائرہ شریعت میں رکھتے ہوئے کسی بھی شکل میں منایا جا سکتا ہے۔ اگر یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یوم شکرانہ منانے کو صرف روزہ رکھنے کے عمل تک محدود کیا جائے۔
اور اس دن کو روزہ رکھنے کے سوا کسی اور طریقے سے نہ منایا جائے۔ احادیث مذکورہ میں اس امر کی طرف کوئی اشارہ موجود نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اس خوشی کے موقع پر روزہ ایک اضافی نیک عمل کے طور پر رکھتے تھے اور وہ یہ دن بطور عید مناتے تھے۔ قبل از اسلام عرب معاشرہ میں یوم عاشوراء کے موقع پر عید منائی جاتی تھی، اگرچہ عربوں کا اس دن عید منانا مختلف وجوہات کی بنا پر تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن صرف روزہ نہیں رکھتے بلکہ عید بھی مناتے تھے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ نمبر 1، امام بخاری الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، یوم عاشوراء کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم ضرور اس دن روزہ رکھا کرو۔ نمبر 2، امام مسلم نے بھی الصحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، یہود یوم عاشوراء کی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے، پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ امام طحاوی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3، امام مسلم نے الصحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے درج ذیل الفاظ کے ساتھ ایک اور حدیث بھی روایت کی ہے، اہل خیبر یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور اسے عید کے طور پر مناتے تھے۔ اس دن وہ اپنی عورتوں کو خوب زیورات پہناتے اور ان کا بناؤ سنگار کرتے، پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ امام بخاری اور امام مسلم کی روایات سے مستنبط ہوتا ہے کہ نمبر 1، یوم عاشوراء یہودیوں کے لیے یوم نجات اور یوم کامیابی تھا۔ وہ عرصہ قدیم سے من حیث القوم اسے یوم عید کے طور پر شایان طریقے سے مناتے چلے آ رہے تھے۔ نمبر 2، عید کا دن ان کے لیے یوم تعظیم تھا، وہ اس کا احترام کرتے اور بطور شکر و امتنان ایک اضافی عمل کے طور پر اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ نمبر 3، یہ دن صرف روزہ رکھنے پر ہی موقوف نہ تھا بلکہ روزہ رکھنا محض ایک اضافی عمل تھا جو اس دن انجام دیا جاتا تھا۔ نمبر 4، اس حوالے سے اگر آج کوئی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعتراض کرے اور کہے کہ روزے کے بغیر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منانا جائز نہیں، تو یہ درست نہیں اور نہ ہی ایسا استدلال احادیث کی روشنی میں ممکن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ یوم عاشوراء یہودیوں کے نزدیک یوم عید ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عید منانے پر کوئی سوال نہیں کیا بلکہ ان کے روزہ رکھنے کے بارے میں استفسار فرمایا، تو انہوں نے کہا تعظیماً لہو اور شکراً لہو، بطور تعظیم و تشکر روزہ رکھنے کی توجیہ بیان کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حافظ عسقلانی کا استدلال۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
نے مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استدلال کرتے ہوئے اس دن کی شرعی حیثیت کو واضح طور پر متحقق کیا ہے اور اس سے یوم میلاد مصطفیٰ منانے کی اباحت پر دلیل قائم کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا استدلال نقل کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر سے میلاد شریف کے عمل کا حوالے سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب کچھ یوں دیا: میرے نزدیک یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی اساسی دلیل وہ روایت ہے جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر وہ عرض کناں ہوئے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو نجات دی، سو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا مناسب تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ذریعے بجا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی رحمت کی ولادت سے بڑھ کر اللہ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ اس لیے اس دن ضرور شکرانہ بجا لانا چاہیے۔ جشن میلاد کی بابت پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے حافظ عسقلانی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی بنیاد ان احادیث کو بنایا ہے جو صحیحین میں متفقہ طور پر روایت ہوئی ہیں۔ ان احادیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو ملنے والی عظیم نعمت اور فتح پر اظہار تشکر کرنے اور اس دن کو عید کے طور پر منانے کی تائید و توثیق فرماتے ہوئے اس عمل کو اپنی سنت کا درجہ دے دیا۔ جب رسول معظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا اس دن سے زیادہ کوئی اور بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے طور پر نہ منایا جائے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی کے موقف کی تائید امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی صفحہ 205-206 میں کی ہے۔ حافظ عسقلانی نے صوم عاشوراء سے جو استدلال کیا ہے اس میں باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی گزشتہ زمانے کے معین یوم عاشوراء کو ہوئی تھی، مگر پورے سال میں صرف اسی روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر ہر سال اسی روز ادا کیا جائے۔ اس سے ثابت ہے کہ گو یہ واقعے کا اعادہ نہیں مگر اس کی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے، جس پر دلیل یہ ہے کہ ہر پیر کے روز ابو لہب کے لیے میلاد کی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل عاشورے کے روزے مسلمانوں پر واجب تھے۔ طحاوی شرح معانی الآثار، عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ بعض ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صوم عاشوراء کا وجوب تو منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے اس کی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد اب کسی روزے کی فرضیت نہیں، لیکن اس سے صوم عاشوراء کی حلت میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے کہ اس روزہ کے حکم
وجوبیت کی منسوخی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار نہیں، جس طرح روزہ رکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں فرمایا تھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزرے ایک زمانہ بیت چکا تھا۔ صوم عاشورہ کا وجوب منسوخ ہونے کے باوجود احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں۔ اس دن کے روزے کی جو فضیلت پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے صوم عاشورہ کی منسوخی کا حافظ ابن حجر عسقلانی کے استدلال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اس روزے کی فضیلت بھی منسوخ ہو گئی، تو پھر بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے استدلال پر فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ خوشی لامحالہ ان لوگوں کو ہوگی جنہیں امت موسوی کے افراد ہونے کا دعویٰ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس روزے سے صرف امت کو یہ توجہ دلانا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی فتح پر شکر ادا کرتے ہیں تو تمہیں بھی ہماری ولادت کی بے حد خوشی کرنی چاہیے، مگر تبع غیور کو صراحتاً یہ فرمانا گوارا نہ تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو، بلکہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ اس وقت تک نہیں بتائی جب تک کسی نے پوچھا نہیں، اس لیے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی تبع غیور کے مناسب حال نہ تھا۔ نمبر 2، یوم نوح علیہ السلام کی یاد منانے سے استدلال۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ اس میں یوم عاشورہ منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا ہے کہ عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی، اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث احترام بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہود سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی اور فرعون کی غرقابی کا ذکر کرنے کے بعد کہا، اور یہ وہ دن ہے جس میں جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہری، تو حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں اور میں اس دن روزہ رکھنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے یوم عاشورہ کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جماعت مومنین کی بقا دراصل عالم انسانیت کی بقا اور فروغ نسل انسانی کی بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس دن کو آپ کی قوم نے یاد رکھا اور بارگاہ خداوندی میں ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا۔ اس سے یہ اصول سامنے آیا کہ ہر وہ واقعہ جس سے مومنین کی اجتماعی نجات، آزادی اور بقا وابستہ ہے، اس پر اظہار تشکر اور اظہار مسرت و انبساط اسلامی تہذیب کی علامت رہی ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک دن بھی ابد تک اہل ایمان کے لیے یوم عید ہے۔ نمبر 3، غلاف کعبہ کا دن عید کے طور پر منائے جانے سے استدلال۔
دور جاہلیت میں قریش مکہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے۔ ہجرت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ وہ اس دن کو اس وجہ سے مناتے اور اس کا احترام و تعظیم کرتے کہ اس دن کعبۃ اللہ پر پہلی مرتبہ غلاف چڑھایا گیا تھا۔ یہی وہ خاص پس منظر تھا جس کی وجہ سے ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ نمبر 1، امام بخاری الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب پہلی دفعہ زمانہ جاہلیت میں کعبہ کو غلاف سے ڈھانپا گیا تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس وقت سے مکہ کے لوگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ ہر سال اسی دن روزہ رکھتے اور یہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ ان کا یہ معمول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعیدہ کے بعد بھی جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دن روزہ رکھنے کا معمول اپنایا۔ کعبہ پر غلاف چڑھانے کو کسوۃ الکعبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، امام بخاری صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی درج بالا حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے تھے اور یہ معمول وہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی ایک اور مقام پر قریش کے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یوم عاشورہ کو قریش کا روزہ رکھنے کا سبب یہ تھا کہ شاید انہوں نے گزشتہ شریعت سے اس کو پایا ہو اور اسی لیے وہ اس دن کی تعظیم میں کعبہ پر غلاف چڑھا کر کیا کرتے تھے۔ ہر سال کعبہ پر غلاف چڑھانے کا دن منانے پر امام طبرانی المعجم الکبیر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے درج ذیل قول نقل کرتے ہیں، یوم عاشورہ سے مراد وہ دن نہیں جو عام طور پر لیا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جس میں کعبہ کو غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز ہوا۔ اسی سبب ہر سال اس کی تجدید ہوتی ہے اور اس دن کو منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے دن کا احترام بعض لوگوں کے لیے باعث خلجان بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کو غلاف چڑھا دینے کے بعد معاملہ اپنے انجام کو پہنچا، لیکن ہر سال اس دن کی تعظیم اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن کا احترام کرنا کیا معنی؟ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 1400 سال قبل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول خدا لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، یہ معاملہ بخیر انجام پایا۔ اب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر محافل میلاد کے انعقاد اور جشن عید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کی پیروی کی جائے؟ یہ اور اس قبیل کے دوسرے سوالات کے جواب سے پہلے ہر ایمان پر لازم ہے
کہ وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رسالت سے آگاہ رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت سے اپنے ذہن کو روشن رکھے، نزول قرآن اور تشکیل اسوہ حسنہ کی اہمیت سے اپنے زاویہ نگاہ کو منور کرے اور عالم اسلام کے وجود میں آنے کے مراحل کو اپنی سوچوں کا محور بنائے۔ پھر اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریبات کے بارے میں تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ کعبہ کو غلاف چڑھانے کا دن ہر سال آتا تو اہل عرب ہمیشہ اس دن کا کعبہ کی وجہ سے اکرام کرتے، جس کے باعث یہ باقاعدہ سالانہ تعظیم و تکریم کا دن بن گیا اور اسے مستقلاً منایا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس دن کے بار بار آنے سے اس کی تعظیم یا اس پر فرحت کا اظہار ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ ابو لہب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، اور ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی عمل کو جاری رکھا۔ پس ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یوم ولادت کو منانا، اس پر اظہار مسرت و فرحت کرنا نہ صرف درست ہے بلکہ یہ عمل کسی دن کو منانے کی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 4، الیوم اکملت لکم دینکم کا یوم نزول عید کے طور پر منانا۔ جب سورۃ المائدہ کی تیسری آیت نازل ہوئی تو یہودی اسے عام طور پر زیر بحث لاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے۔ درج ذیل حدیث میں اسی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے، اور اس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن بطور عید منانے پر استشہاد کیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم گروہ یہود پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا، کون سی آیت؟ اس نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دن اور جس جگہ یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جمعہ کے دن عرفات کے مقام پر کھڑے تھے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہودی نے سوال کیا کہ اگر تکمیل دین کی یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہیں مغالطہ تھا کہ شاید مسلمان اسے عام دن کے طور پر ہی لیتے ہیں۔ یہاں جواب بھی اسی نوعیت کا ہونا چاہیے تھا، مگر حضرت عمر فرمانے لگے، ہم اس دن اور مقام کو خوب پہچانتے ہیں جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ دن جمعہ اور حج کا تھا۔ وہ جگہ جہاں آیت کا نزول ہوا عرفات کا میدان تھا۔ ظاہراً سوال اور جواب کے مابین کوئی ربط اور مطابقت دکھائی نہیں دیتی، لیکن در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سوال کے عین مطابق ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرفہ اور یوم الجمعہ کے الفاظ سے ہی اس کا مکمل جواب دے دیا اور اشارتاً بتا دیا کہ یوم حج اور یوم جمعہ دونوں ہمارے ہاں عید کے دن ہیں۔ ہم انہیں سالانہ اور ہفتہ وار عید کے طور پر مناتے ہیں۔
پس یہودی کا اس جواب سے خاموش رہنا اور دوبارہ سوال نہ کرنا بھی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وضاحت کے بعد لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کو مکمل وضاحت قرار دیتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی تبصرہ کرتے ہیں، میرے نزدیک اس روایت میں اشارہ کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جواب کی تصریح حضرت کعب احبار کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ میں ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ اگر ان پر آیت یہ والی نازل ہوتی تو وہ اسے عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سی آیت؟ میں نے کہا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں پہچانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی، جمعہ اور عرفات کے دن، اور وہ دونوں دن پہلے سے ہی ہماری عید کے دن ہیں۔ مذکورہ بالا روایات ثابت کرتی ہیں کہ یہودی کا نظریہ درست تھا، اس لیے اس کی توثیق کی گئی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اس کی تردید کر دیتے اور فرماتے کہ شریعت نے ہمارے لیے عید کے دن مقرر کر رکھے ہیں، لہٰذا ہم اس دن کو بطور عید نہیں منا سکتے۔ بالفاظ دیگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی کو باور کرایا کہ اگر یہ دن تمہارے نصیب میں ہوتا تو تم اس دن ایک عید مناتے، مگر ہم تو یوم عرفہ اور یوم جمعہ 2 عیدیں مناتے ہیں۔ نمبر 3، اس معنی کی تائید کتب حدیث میں مذکور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے جسے حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت الیوم اکملت لکم تلاوت کی تو آپ کے پاس ایک یہودی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کا دن عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، بے شک یہ آیت 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ حج کے دن نازل ہوئی۔ ترمذی الجامع الصحیح، طبرانی المعجم الکبیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہودی کا قول رد نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کا نزول جمعہ اور عرفہ حج کے دن ہوا، جنہیں مسلمان پہلے ہی عیدوں کے طور پر مناتے ہیں۔ ان احادیث سے اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ نزول نعمت کے دن کو بطور عید منانا جائز ہے۔ جس طرح تکمیل دین کی آیت کا یوم نزول روز عید ٹھہرا، اس طرح وہ دن جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دنیا میں تشریف لائے اور جن کے صدقے ہمیں صرف یہ آیت نہیں بلکہ مکمل قرآن جیسی نعمت عطا ہوئی، اس دن کو بطور عید کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ عید میلاد منانا اصل حلاوت ایمان ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی بنیاد تسلیم کیا جائے، ورنہ یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ ذات اقدس جن کے صدقے تمام عالم کو عیدیں نصیب ہوئیں، ان کا جشن میلاد منانے کے لیے دل میں گنجائش نہ ہونا
کون سی کیفیت ایمان کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سورۃ المائدہ کی یہ آیت بہت بڑی خوشخبری اور بشارت کی آئینہ دار تھی۔ جس دن اس آیت کا نزول ہوا وہ دن عید الجمعہ اور عید الحج کی خوشیاں لے کر طلوع ہوا، لہٰذا اہل ایمان کے لیے یہ نکتہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں کہ جس مبارک دن نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی وہ سب عیدوں سے بڑی عید کا دن ہے۔ جمہور اہل اسلام محافل میلاد کے ذریعے اپنی دلی مسرت کا اظہار اور بارگاہ عزتی میں اس نعمت ابدی کے حصول پر ہدیہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اس دن اظہار مسرت و انبساط عین ایمان ہے۔ جمہور امت مسلمہ مداومت سے اس معمول پر عمل پیرا ہے اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہر سال بڑے تذک و احتشام سے عید کے طور پر مناتی ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف لے جاتے ہیں کہ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کسی دن کے لیے عید کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کی طرف سے جواب آتا ہے، بے شک یہ آیت 2 عیدوں یعنی جمعہ اور عرفہ حج کے دن نازل ہوئی۔ اس جواب پر یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ یوم عرفہ تو عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوم جمعہ کو بھی یوم عید قرار دیا ہے، اور اگر ان اجل صحابہ کے قول کے مطابق جمعہ کا دن عید ہو سکتا ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عید کیوں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو عید الاعیاد ہے، یعنی عیدوں کی عید ہے۔ ان صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور وسیلے سے پوری نسل انسانی کو قرآن حکیم جیسے بے مثل صحیفہ آسمانی اور ہدایت ربانی سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ نمبر 5، فضیلت جمعہ کا سبب یوم تخلیق آدم علیہ السلام ہے۔ جمعہ کے دن کی خاص اہمیت اور فضیلت کی بنا پر اسے سید الایام کہا گیا ہے۔ اس دن غسل کرنا، صاف ستھرے یا نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور کاروبار زندگی چھوڑتے ہوئے مسجد میں اجتماع عام میں شریک ہونا امور مسنونہ میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اور اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا۔ اس روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، پس اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی۔ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ اس پر کبار محدثین کرام نے اپنی کتب میں درج ذیل احادیث بیان کی ہیں۔ نمبر 1، ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، پس جو کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگا کر آئے، اور تم پر مسواک کرنا لازمی ہے۔ سنن ابن ماجہ، طبرانی المعجم الاوسط۔
نمبر 2، احمد بن حنبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یوم جمعہ عید کا دن ہے، اور پس تم اپنے عید کے دن کو یوم سیام روزوں کا دن مت بناؤ، مگر یہ کہ تم اس سے قبل جمعرات یا اس کے بعد ہفتہ کے دن کا روزہ رکھو، پھر جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے ورنہ نہیں۔ مسند احمد بن حنبل۔ نمبر 4، ابن حبان روایت کرتے ہیں کہ ابو اوبر بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا، آپ نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے لوگوں کو جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے نہیں روکا، بلکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، سوائے اس کے کہ تم اس کو اور دنوں کے ساتھ ملا کر روزہ رکھو۔ الصحیح ابن حبان۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضیلت جمعہ کا سبب کیا ہے اور اسے کس لیے سب دنوں کا سردار اور یوم عید قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہم گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یوم جمعہ آدم کے میلاد کا دن ہے، یعنی اس دن آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا۔ جمعہ کے دن ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس کی بنا پر اسے یوم عید کہا گیا ہے اور اس دن کی تکریم کی جاتی ہے۔ اگر یوم الجمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے باعث عزت و احترام کے ساتھ منائے جانے کا حقدار ہو سکتا ہے، تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بنا پر تمام عیدوں کی عید کے طور پر اسلامی کیلنڈر کی زینت کیوں نہیں بن سکتا؟ اب کوئی کہے کہ میلاد آدم علیہ السلام کی تقریب کا اہتمام اس لیے کیا گیا کہ ان کی تخلیق معروف طریقے سے عمل میں نہیں آئی، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، لہٰذا یوم الجمعہ کو یوم العید بنا دیا گیا کہ یہ بنی نوع انسان کے جد امجد اور پہلے نبی کا یوم تخلیق ہے۔ اسی بنا پر وجہ تخلیق کائنات اور تمام انبیاء کے سردار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تمام عیدوں کی عید ہے۔ روز جمعہ کا اہتمام برائے محفل درود و سلام۔ جمعۃ المبارک کے سلسلے میں کیے جانے والے تمام تر انتظامات وہ ہیں جو میلاد کے حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں، مثلاً غسل کرنا، خوشبو لگانا، ایک جگہ جمع ہونا، کاروبار ترک کرنا اور مسجد میں حاضری دینا۔ ان کے علاوہ بھی بعض امور کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ جمعہ کے دن یہ سارا اہتمام در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے ہے، اور اس دن کو کثرت درود و سلام کے لیے اس لیے چنا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پس اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو۔ اس دن عاشقان رسول درود شریف کا اجتماعی ورد
کرتے ہیں اور اس دن محفل میلاد اور محفل صلاۃ و سلام کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دن جہاں ایک طرف میلاد سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے خاص ہے تو دوسری طرف درود و سلام کے ذکر کی نسبت سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح بیک وقت یہ دن جد ماجد اور فرزند امجد دونوں کے لیے اظہار مسرت کا مژدہ بردار بن گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد کیسے آپ پر پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ جل جلالہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ سنن ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ میں اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے جسم کے ساتھ زندہ رہوں گا، اور تمہیں چاہیے کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ نمبر 6، مقام میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت و اہمیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللحم کے مقام پر مجھ سے کہا، آپ براق سے اتریے اور نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی، پس اس نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ آپ نے بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سنن نسائی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح جمعہ کو فضیلت اور تکریم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے ملی، جو کہ تعظیم زمانی ہے، اسی طرح بیت اللحم کو مولد عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی وجہ سے تعظیم مکانی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نماز ادا کرنے کی گزارش کی گئی۔ اس حدیث شریف سے نبی کی جائے ولادت کی اہمیت اور تعظیم ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے عاشقان رسول مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مکان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کی تعظیم اور زیارت کرتے ہیں۔ اہل مکہ کا ایک عرصہ تک معمول رہا ہے کہ وہ اس مکان سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالا کرتے تھے۔ مزید برآں اگر نبی کی ولادت کسی مکان کو متبرک اور یادگار بنا دیتی ہے اور یہ براہ راست حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ دن اور لمحہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی واجب التعظیم، یادگار اور یوم عید کیوں نہ ہوگا۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم میلاد پر روزہ رکھ کر خود خوشی کا اظہار فرمایا۔ جشن میلاد کی شرعی حیثیت کے حوالے سے درج بالا دلائل کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے یوم ولادت کی بابت بالتخصیص کوئی ہدایت یا تلقین فرمائی ہے؟ اس کا جواب اس بات میں ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنے یوم میلاد پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی تلقین فرمائی اور ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کے دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر و امتنان فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل
درج ذیل روایات سے ثابت ہے۔ امام مسلم اپنی الصحیح میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی، اسی روز میری بعثت ہوئی اور اسی روز میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم، سنن الکبریٰ، بہقی، نسائی نے سنن الکبریٰ میں، احمد بن حنبل نے مسند میں اسے روایت کیا ہے۔ پیر کے دن کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن ہے۔ بنابراین یہ دن شرعی طور پر خصوصی اہمیت و فضیلت اور معنویت کا حامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھ کر اس دن اظہار تشکر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے اظہار مسرت کی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ آج بھی حرمین شریفین میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم اہل محبت و تصوف پیر کے دن روزہ رکھنے کی سنت پر باقاعدگی سے عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں ولادت کے دن کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں یوم ولادت کا کوئی تصور نہیں، انہیں علم شریعت سے صحیح آگاہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اسلام میں یوم ولادت کے تصور کی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے ایام میلاد بیان کرتا ہے۔ اس کی تفصیل گزشتہ ابواب میں بیان ہو چکی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیغمبر کے یوم ولادت کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ یہ دن منانے کے مختلف طریقے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، جیسے مذکورہ بالا حدیث سے عبادات کی ایک قسم روزہ رکھنا ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، کھانا کھلانا، شکر بجا لانا اور خوشی منانا میلاد منانے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد بکرے ذبح کر کے منایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے اور ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ نمبر 1، بہقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ نمبر 2، ضیاء مقدسی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از بعثت اپنا عقیقہ کیا۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے ایک مینڈے کا عقیقہ کیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، بے شک حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیقے کی دعوت کی۔ اس میں تو ائمہ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے 7ویں دن کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اپنا عقیقہ کیسے مؤخر کر سکتے تھے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کی
روح سے جب تک عقیقہ نہ کر دیا جائے بچہ گروی رہتا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ اپنے عقیقے کے باعث گروی رہتا ہے، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت مبارکہ کے بعد کون سا عقیقہ کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی ولادت اور میلاد کی خوشی و مسرت اور شکرانے میں بکرے ذبح کیے اور اہتمام ضیافت کیا تھا، کیونکہ عقیقہ 2 بار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف عقیقہ ہی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد کیا۔ اگر ہم اسے عقیقہ ہی تصور کریں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ کیا ہے؟ عقیقہ فی نفس ہی ولادت پر اظہار تشکر و امتنان ہے۔ اسے ولادت کی خوشی کی تقریب کہہ لیں یا تقریب میلاد، مفہوم ایک ہی ہے کہ ولادت کے موقع پر خوشی منائی جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں حافظ ابن حجر عسقلانی کے دلائل کی تائید میں ایک اور استدلال پیش کیا ہے جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یوم میلاد منانے کے حوالے سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے ایک اور دلیل مجھ پر ظاہر ہوئی ہے جسے امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کر چکے تھے، اور عقیقہ 2 بار نہیں کیا جاتا۔ پس یہ واقعہ اسی پر محمول کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین اور اپنی امت کے مشرف ہونے کی وجہ سے اپنی ولادت کی خوشی کے اظہار کے لیے خود عقیقہ کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر خوشی کا اظہار کریں اور کھانا کھلائیں اور دیگر عبادات بجا لائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ امام سیوطی خود سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وہ حقیقتاً ایک عقیقہ ہی تھا، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل وہ عقیقہ نہیں تھا، اگرچہ عق ان نفسہ کے الفاظ جو ولادت کی خوشی میں شکرانے کے طور پر جانور کی قربانی دینے سے عبارت ہیں، تکنیکی اعتبار سے عقیقہ کے آئینہ دار ہیں، تاہم وہ معروف معنوں میں روایتی طور پر عقیقہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت کے 1 ہفتہ بعد ہی کر چکے تھے۔ پھر امام سیوطی نے اپنا شرعی موقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیقہ زندگی میں صرف 1 بار ہوتا ہے، اسے دہرایا نہیں جاتا۔ اگر کوئی کہے کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کر چکے تھے، لیکن عقیقہ کی وہ رسم دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
بعثت مبارکہ سے پہلے ادا کی گئی تھی۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقیقے کا اعادہ مناسب خیال کیا ہوگا۔ یہ سوچ جاہلانہ ہے۔ اگر دور جاہلیت سے متعلق اس نقطۂ نظر کو درست مان لیا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنے نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہیے تھی۔ عقیقہ تو محض ایک صدقہ ہے، جبکہ نکاح عقد ازدواج ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر مہر کی ادائیگی بھی حضرت ابو طالب نے اپنی جیب سے کی تھی۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو نکاح اور مہر کا اعادہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے یہ نقطہ نظر درست نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے دور جاہلیت میں کیے گئے جائز کاموں کو سند قبولیت عطا کی ہے، اور شرعی احکام نزول وحی کے بعد نازل کیے گئے، جیسے الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو دور جاہلیت میں گزر چکا، کے تحت تو قبول اسلام کے بعد دور جاہلیت کے تمام گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر گناہ کی الگ الگ توبہ درکار نہیں ہوتی، چہ جائی کہ امور صالحہ اور امور مستحسنہ، نکاح، عقیقہ، معاہدے اور ایسے تمام امور خیر برقرار رہتے ہیں۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دوبارہ عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہ کوئی شرعی تقاضا تھا۔ پس اس پوری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد خود اپنا میلاد مناتے ہوئے بکرے ذبح کیے۔ نمبر 9، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اظہار مسرت پر کافر کے عذاب میں تخفیف۔ مندرجہ بالا دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اللہ تعالی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس لیے محدثین و ائمہ کرام اور بزرگان دین نے کثیر تعداد میں اس کے فضائل و برکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ تمام کتب فضائل و سیرت اور تاریخ اس پر شاہد ہیں۔ اس ضمن میں ایک مشہور واقعہ درج ہے جو امام بخاری نے الصحیح کی کتاب النکاح میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے کو زیر بحث لانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا مسلمہ اصول اور اجماع امت ہے کہ کافر کی کوئی نیکی اسے آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس کے امور خیر کے صلے میں اسے جنت دی جائے گی، نہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، بلکہ اس کے اچھے اعمال کے صلے میں اسے دنیا میں ہی کشادگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس بابت قرآن حکیم فرماتا ہے، سورہ ہود آیت 15-16، ترجمہ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ نمبر 2، سورہ نور ترجمہ آیت نمبر 39۔
اور کافروں کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہیں، جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ اسی طرح اس نے آخرت میں اللہ کو اپنے پاس پایا، مگر اللہ نے اس کا پورا حساب دنیا میں ہی چکا دیا تھا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور آیت سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 کا ترجمہ: اور پھر ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو انہوں نے زندگی میں کیے تھے، تو ہم نے انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ آخرت میں نیک کاموں پر جزا کے مستحق صرف مسلمان ہیں، کیونکہ عند اللہ اعمال کے اجر کا باعث ایمان ہے۔ اس ضمن میں قرآن حکیم فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت 171 اور 172 ترجمہ: وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور رہتے ہیں، اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحبان احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ نمبر 2، سورہ یوسف آیت 56 اور 57 کا ترجمہ: اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور روش تقویٰ پر گامزن رہے۔ نمبر 3، سورہ کہف آیت نمبر 30 ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نمبر 4، سورۃ القصص آیت نمبر 83 ترجمہ: اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب ہم امام بخاری کی بیان کردہ اس روایت کی طرف آتے ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کافر چچا ابو لہب کا ذکر ہے۔ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے پر اجر سے محروم نہیں رکھا، حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں سر فہرست تھا۔ یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی مذمت میں پوری سورت نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا، ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے موروثی مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے، عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے مشہور واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ ابو لہب نے اپنی ایک لونڈی ثویبہ کو وقت ولادت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ثویبہ دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور اسے بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ بھتیجے کی پیدائش کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے وہیں اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ثویبہ جا، میں نے تجھے نو مولود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا۔ ابو لہب جب حالت کفر پر ہی مر گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تجھ پر کیا
گزر رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دن رات سخت عذاب میں جلتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، جسے پی کر مجھے سکون ملتا ہے۔ اس تخفیف کا باعث یہ ہے کہ میں نے پیر کے دن اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سن کر اپنی خادمہ ثویبہ کو ان انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ صحیح بخاری۔ یہ واقعہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ سے مروی ہے، جسے محدثین کی کثیر تعداد نے واقعہ میلاد کے تناظر میں نقل کیا ہے۔ امام بخاری کی صحیح میں مروی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: جب ابو لہب مر گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی کو اسے خواب میں دکھایا گیا، وہ برے حال میں تھا۔ دیکھنے والے نے اس سے پوچھا، کیسے ہو؟ ابو لہب نے کہا، میں بہت سخت عذاب میں ہوں، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ ہاں، مجھے اس عمل کی جزا کے طور پر اس انگلی سے قدرے سیراب کر دیا جاتا ہے جس سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے۔ اصول حدیث میں مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کا کوئی راوی ساکت ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب اجل تابعی تک یہ روایت صحیح ثابت ہو جائے تو قابل حجت ہوگی۔ 3 فقہی مذاہب کے بانیان امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور محدثین کی کثیر جماعت کے نزدیک مرسل روایات قابل حجت ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ ارسال کرنے والا ثقہ ہو اور وہ ثقہ ہی ارسال کرتا ہو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ثقہ تابعی کے متعلق یقینی ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا گیا، تب ہی کہے گا جب وہ ثقہ راوی سے سنے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نزہۃ النظر بشرح نخبۃ الفکر فی مصطلح حدیث اہل الاثر میں لکھتے ہیں، امام احمد کے ایک قول اور مالکی و حنفی فقہا کے مطابق حدیث مرسل مطلقاً مقبول ہوتی ہے، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اور سند خواہ وہ سند متصل ہو یا مرسل سے مرسل روایت کی تائید ہو جائے تو وہ مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ ملا علی قاری حنفی شرح نخبۃ الفکر میں لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے یہ تصریح کی ہے کہ حدیث مرسل قبول کرنے پر تمام تابعین کا اجماع ہے اور کسی تابعی سے اس کا انکار منقول نہیں، اور نہ اس کے بعد 200 سال تک ائمہ میں سے کسی نے اس کا انکار کیا، اور یہی وہ قرون فاضلہ ہیں جن کے خیر پر برقرار رہنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن مقبول ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اسے اپنی الصحیح میں نقل کیا ہے، اور اجل علماء و حفاظ حدیث نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے استشہاد و استناد کیا ہے۔ ثانیاً یہ روایت فضائل و مناقب کے باب میں ہے، نہ کہ حلال و حرام میں، اور مناقب و احکام کے مابین حدیث کے
استدلال میں فرق کو علماء خوب جانتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس روایت کے بارے میں چند ائمہ کرام کے ملفوظات نقل کریں گے جنہوں نے اس واقعے سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استشہاد و استناد کیا ہے۔ نمبر 1، حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولد الشریف میں لکھتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے جس کی مذمت میں قرآن حکیم میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میری نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنے نعمتوں بھری جنتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، حافظ شمس الدین محمد بن ناصر الدین دمشقی اپنی کتاب مورد السعدی فی مولد الہادی میں فرماتے ہیں، یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ثویبہ کو آزاد کرنے کے صلے میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد بن ناصر الدین دمشقی نے درج ذیل اشعار پڑھے۔ ترجمہ: جب ابو لہب جیسے کافر کے لیے جس کی مذمت قرآن حکیم میں کی گئی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہر سوموار کو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، تو کتنا خوش نصیب ہوگا وہ مسلمان جس کی ساری زندگی عبادت الہی اور میلاد کی خوشیوں میں بسر ہوئی اور وہ حالت ایمان پر فوت ہوا۔ نمبر 3، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی روایت کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ روایت موقع میلاد پر خوشی منانے اور مال صدقہ کرنے والوں کے لیے ایک دلیل اور سند ہے۔ ابو لہب جس کی مذمت میں ایک مکمل صورت قرآنی نازل ہوئی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی آزاد کر کے عذاب میں تخفیف حاصل کر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا جو اپنے دل میں موجزن محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ولادت مصطفیٰ کے دن مسرت اور عقیدت کا اظہار کرے۔ ہاں، بدعات مثلاً رقص اور غیر اسلامی اعمال وغیرہ سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ انسان اس کے باعث میلاد کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مدارج النبوہ عبدالحق۔ نمبر 4، مولانا محمد عبدالحی فرنگی محلی لکھنوی لکھتے ہیں، پس جب ابو لہب ایسے کافر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے اور اپنی قدرت کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خرچ کرے، کیوں کر اعلیٰ مرتبہ کو نہ پہنچے گا، جیسا کہ ابن جوزی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، مجموعہ فتاوی عبدالحی۔ نمبر 5، مفتی رشید احمد لدھیانوی تحریر کرتے ہیں، جب ابو لہب جیسے بدبخت کافر کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو گئی، تو جو کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرے اور حسب وسعت آپ کی محبت میں خرچ کرے، تو کیوں کر اعلیٰ مراتب حاصل نہ کرے گا۔ احسن الفتاوی لدھیانوی۔
ان ائمہ علماء کا صحابہ کے واقعے سے استدلال کرنا اس روایت کی صحت و حقانیت پر بھی دلالت کرتا ہے اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواز کا بھی بیان ثبوت ہے۔ کافر کے عذاب میں تخفیف کیوں؟ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کیوں کی گئی، جبکہ قرآن و حدیث اور اجماع امت کی روح سے کافر کا کوئی عمل بھی قابل اجر نہیں اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق صرف صاحب ایمان ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابو لہب کے اس عمل کا تعلق چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانے پر اس کافر کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی، جس کی مذمت میں پوری ایک صورت نازل فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافر کا وہ عمل جس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ابو لہب سے ہفتہ وار تخفیف عذاب اس سبب سے نہیں ہوئی کہ اس نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا ہی اس انعام کا باعث ہے، اور اس کا یہی عمل کافر ہوتے ہوئے بھی اس کے عذاب میں رعایت کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل کرنے والا کون ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کس کے لیے کیا گیا ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ عمل کرنے والا ابو لہب ایک کافر تھا، کیونکہ اس کی ساری شفقتیں تو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ وضاحت کے لیے محدثین کی چند مزید تصریحات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، امام بہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں کہ یہ خصائص محمدیہ میں سے ہے کہ کفار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ابو لہب کے احسان کا مرجع صاحب نبوت ذات تھی، اس لیے اس کا عمل ضائع نہیں کیا گیا۔ نمبر 2، امام بغوی لکھتے ہیں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف آپ کے اکرام کی وجہ سے ہے۔ نمبر 3، امام سہیلی نے بھی یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے ابو لہب نے کہا، میں نے تمہارے بعد آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ثویبہ لونڈی کے آزاد کرنے پر مجھے اتنا پانی پلایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے سبابہ، انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیانی فاصلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری کے علاوہ دیگر روایات میں ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے جس فرد نے اسے دیکھا وہ اس کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ابو لہب کی موت کے بعد 1 سال تک اسے خواب میں دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا تو اس نے کہا، میں نے تمہارے بعد کوئی آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ہر پیر کے روز میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی، اور ثویبہ نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور اسے کہا تھا، کیا تجھے پتہ چلا ہے کہ آمینہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تیرے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ اس پر خوش ہو کر ابو لہب نے اس سے کہا، جا، تو آزاد ہے۔ اس خوشی منانے نے اسے دوزخ کی آگ میں فائدہ پہنچایا۔ الروض العنف فی تفسیر سیرۃ النبویہ لابن ہشام، صفحہ 98-99 سہیلی۔ نمبر 4، رئیس المفسرین امام قرطبی فرماتے ہیں، جب نص صحیح میں
آ چکا ہے کہ کافر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے صلے میں اجر ملتا ہے تو ایسے مقام پر اسے مانا جائے گا۔ نمبر 5، شارح صحیح بخاری امام کرمانی لکھتے ہیں، اس واقعے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ کافر کے اس عمل اور بھلائی پر اجر و ثواب دیا جاتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو۔ نمبر 6، شارح صحیح بخاری امام بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں، اس واقعے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ اعمال جن کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ان کے ذریعے کافر کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، امام جلال الدین سیوطی نے یہ موقف بصراحت بیان کیا ہے جیسا کہ ان کی کتاب الحاوی سے مختلف عبارات نقل کی ہیں۔ نمبر 8، امام عبد الرحمن بن دبی شیبانی لکھتے ہیں، ابو لہب کے عذاب میں یہ تخفیف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ہوئی۔ ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ نادانستہ طور پر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے والے بدترین کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کی جزا دے رہا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا، اور یہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کیے جانے والے اعمال کی خصوصیت ہے کہ اگر کافر بھی کوئی عمل کرے گا تو اس کو جزا دی جائے گی۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ بعض لوگ اس روایت پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواب میں پیش آیا اور وہ اس وقت تک ایمان بھی نہیں لائے تھے، لہٰذا اسے شرعی ضابطہ کیوں کر بنایا جا سکتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1، جب ہم اس واقعے کو اپنے موقف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا باعث اجر و ثواب ہے کی تائید میں بطور دلیل لیتے ہیں تو ہم ابو لہب کا بیان اپنی دلیل کی بنیاد نہیں بناتے، ہمارے استدلال کی بنیاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، اگرچہ یہ واقعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، لیکن اسے روایت کرتے وقت ان کا مشرف با اسلام ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ روایت انہوں نے شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں بیان کی تھی، لہٰذا آپ کی یہ روایت نور اسلام حاصل ہو جانے کے بعد کی ہے اور ہر طرح سے قابل لحاظ اور لائق استناد ہے۔ نمبر 3، اس حدیث کی صحت اور قبولیت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے امام بخاری نے اسے الصحیح میں روایت کیا ہے۔ اگر امام بخاری کی نظر میں یہ حدیث قابل استناد نہ ہوتی تو وہ ہرگز اسے اپنی الصحیح میں شامل نہ کرتے بلکہ اسے مسترد کر دیتے۔ ان کے علاوہ امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی نے اسے المصنف میں روایت کیا ہے، امام مروزی نے السنہ میں درج کیا ہے، امام بیہقی نے یہ روایت اپنی 3 کتب السنن الکبریٰ، شعب الایمان، دلائل النبوۃ و معرفت احوال صاحب شریعہ میں بیان کی ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ روایت البدایہ و النہایہ میں درج کی ہے، ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں، امام بغوی نے شرح السنہ میں، ابن جوزی نے صفوۃ الصفوہ میں، سہیلی نے الروض الانف فی تفسیر سیرۃ النبویہ لابن ہشام میں، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق
الکبیر میں اسے روایت کیا ہے۔ اگر یہ روایت صحیح نہ ہوتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کے صلے میں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کا واقعہ درست نہ ہوتا تو مذکورہ بالا اجل علماء محدثین سمیت دیگر ائمہ کرام یہ روایت اپنی اپنی کتب میں کیوں بیان فرماتے؟ ان اجل ائمہ محدثین نے نہ صرف اسے روایت کیا ہے بلکہ اس سے استنباط کرتے ہوئے اس کی شرح بیان کی ہے، جس پر کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری نظر میں اس حدیث کے قابل استناد و استدلال ہونے کی دلیل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اسے بیان کرنا، امام بخاری کا بطور حدیث اسے قبول کرنا اور درجنوں ائمہ حدیث کا اپنی اپنی کتب میں اسے شرعی قواعد و ضوابط کے طور پر درج کر کے اس سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی شرعی اباحت کا استدلال و استنباط کرنا ہے۔ ایک عبرت آموز حقیقت مذکورہ بالا واقعے کی طرف سے ایک تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کیا جانے والا معمولی سا عمل بھی بارگاہ ایزدی میں باعث اجر ہے، خواہ وہ کسی کافر کا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف مومنین کے لیے وعید ہے کہ مومن زندگی بھر کروڑوں نیک عمل کرتا رہے، لیکن اگر اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایک معمولی سی بے ادبی سرزد ہو جائے تو مومن ہوتے ہوئے بھی اس کے سارے اعمال غارت کر دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو۔ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط سے اپنی آوازوں کو پست رکھا کریں اور آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آواز اتنی بلند نہ کیا کریں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبسم شعار لبوں سے نکلی ہوئی شیریں آواز سے اونچی ہو جائے۔ بارگاہ نبوت کا یہ ادب خود اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، بصورت دیگر واضح الفاظ میں حکم فرما رہا ہے کہ میرے باز رکھنے کے باوجود اگر نہیں سمجھو گے اور بے احتیاطی سے کام لوگے تو سن لو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ یہاں توحید کے انکار کا ذکر ہے، نہ سنت کے انکار کا، نبوت و رسالت کے انکار کا ذکر ہے، نہ آخرت کے انکار کا، نماز روزے سے انحراف کا ذکر ہے، نہ حج و زکوٰۃ کے انکار کا ذکر ہے۔ صرف آواز ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو نتیجتاً پوری زندگی کے نیک اعمال برباد ہو جانے کی کڑی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اس بحث کی روشنی میں یہ تصور ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ایک طرف کروڑوں عمل ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہو جائے تو آخرت میں ان تمام اعمال کی جزا سے محروم کر دیا جائے گا، اور دوسری طرف اگر کافر و دشمن اسلام اور توحید و رسالت کا منکر شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد اور تعظیم میں ایک عمل بھی کر دے تو اسے اس عمل کی جزا عالم برزخ اور آخرت دونوں میں دی جائے گی۔
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تمام انسانی اعمال کی عظمت و قبولیت اسی عمل کے سبب سے ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کیا جائے۔ اگر دل محبت رسول سے خالی ہو تو کوئی بھی نیک عمل بارگاہ خداوندی میں باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں، کلیات سعدی ترجمہ: اے جود و سخا کے پیکر اتم، آپ کی کرم نوازیوں کا یہ عالم ہے کہ اس خرمن جود و سخا سے کوئی بت پرست و آتش پرست بھی محروم نہیں۔ آپ اپنے عاشقوں کو کیسے اپنے کرم سے محروم رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ کی نظر شفقت تو دشمنوں پر بھی ہے۔ اس باب میں دی گئی روایات و ابحاث سے واضح ہو جاتا ہے کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا کوئی غیر شرعی فعل نہیں بلکہ منشاء خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق اور تقاضۂ اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جشن منانے پر کفار بھی اجر سے محروم نہیں رہتے، لہٰذا جب گناہ گار امتی ایسا کریں گے تو وہ کیسے اخروی نعمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔